السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمر ویکیشن سٹارٹ ہیں اور بچے بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں گھر میں رہ کے۔ سارا دن ٹی وی یا موبائل، بس یہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ کوشش کیا کریں کہ بچوں کو اس طرح کے فیسٹیولس پہ لے کے جایا کریں جہاں کے پہ بچوں کو جا کے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے۔ ہم لوگ یہاں پہ کوئی پلان کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن بس ایسے ہی اچانک ہی آ گئے تھے اور دیکھا کہ یہاں پہ یہ فیسٹیول چل رہا تھا۔ یہ 24 جولائی تک اویلیبل ہے۔ یہ ازدان مال میں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ یہاں پہ آئے، بہت انجوائے کیا۔ یہاں پہ ان کے پاس اتنے ٹولس تھے یہ ببلز بنانے والے کہ بہت زیادہ ٹولس تھے جس سے یہ ببلز بناتے اور بچے بہت انجوائے کرتے۔ بچے کے بڑے بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ میں نے خود بہت انجوائے کیا۔ قسم قسم کے ان کے پاس ٹولس ہیں جس سے یہ ببلز بنا رہی تھیں۔ سینڈ ٹوائز تھے، گیمز تھیں اور سلائم، بہت کچھ تھا بچوں کے انجوائمنٹ کے لیے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے قطر کو خوش آباد اور سلامت رکھے، آمین۔ اور یہاں سے جا کے مجھے جلدی گھر بھی واپس جانا تھا کیونکہ آج میرا آرڈر بھی تھا اور آرڈر تھا میرا سیخ کباب بریانی کا۔ بس بچے بھی پریشان ہو رہے تھے، کافی دن سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں کہیں بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لے کے جاؤں، اس لیے میں نے سوچا آج تو کام بعد میں ہوگا، پہلے تو میں بچوں کو کہیں نہ کہیں ضرور لے کے جاؤں گی۔ تو ہمارے بہت پاس میں ہی تھا یہ ازدان مال، تو میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کو یہاں لے کے جایا جائے۔ تو اللہ پاک جب سنتا ہے تو بہت قریب ہو کے سنتا ہے۔ ہم آگے آئے تو یہاں پہ یہ فیسٹیول تھا جہاں بچوں کی ساری بوریت دور ہو گئی۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہر لڑکی کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہوگی۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، ایک دن آئے گا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ اس وقت ہم مسکرا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید شادی کے بعد واقعی ایک ایسا گھر ہوگا جہاں ہر چیز اپنی ہوگی، اپنی مرضی سے ہوگی۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک نیا گھر، نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں، نئے رشتے۔ لڑکی پوری کوشش کرتی ہے کہ سب کو اپنا لے، اپنی عادتیں بدل دینا، اپنی پسند پیچھے چھوڑ دینا، ہر ایک کی خوشی کا خیال رکھنا۔ لیکن کبھی نہ کبھی اسے یہ بات سننے کو ضرور مل جاتی ہے کہ تم ابھی نہیں آئی ہو، تمہیں اس گھر کے طور طریقوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس وقت دل میں ایک ہی سوال آتا ہے، اگر یہ بھی میرا گھر نہیں ہے تو پھر میرا اپنا گھر کون سا ہے؟ پھر کبھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی سب محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اکثر مذاق میں یا کبھی سنجیدگی میں بھی کہہ دیا جاتا ہے اب تو تم اپنے گھر والی ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں ہوتا۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کو عزت ملے، محبت ملے، اس کی بات سنی جائے، اس کی تھکن کو سمجھا جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ہوا۔ ہر عورت صرف اتنا ہی چاہتی ہے کہ اسے اپنایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ اگر وہ سارا دن گھر سنبھالتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، بدلے میں اس کو پیار بھرے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اس کی پوری تھکن اتارنے کے لیے صرف 2 جملے ہی کافی ہیں۔ ایک عورت جب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہے تو وہ صرف گھر چھوڑ کے نہیں آتی، اپنی پوری زندگی چھوڑ آتی ہے پیچھے، اپنی عادتیں، اپنی گلی، اپنے جان پہچان، رشتہ دار، بہن بھائی، اپنا بچپن، اپنی پرانی یادیں، اپنی پرانی سہیلیاں چھوڑ آتی ہے، سب کچھ چھوڑ آتی ہے۔ اس کے بدلے میں وہ صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے، وہ ہے اپنائیت۔ اگر شوہر محبت سے بات کرے، اس کی عزت کرے، اس کا ساتھ دے تو وہی گھر اس کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ اور اگر عزت نہ ملے، محبت نہ ملے، پیار نہ ملے تو وہ بڑے سے بڑا گھر اجنبی لگتا ہے۔ محل بھی ہو تو وہ چھوٹا لگتا ہے، وہ محل میں بھی سانس گھٹنے لگتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ اسی لیے ہر شوہر، ہر ساس سسر اور پورے خاندان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے گھر آتی ہے۔ اسے صرف ذمہ داریاں نہیں دینی بلکہ اسے محبت، احترام اور پیار بھی چاہیے۔ اور میں ہر ماں باپ کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی، بیٹی شادی کے بعد بھی آپ کی بیٹی رہے، اسے اس بات کا احساس کبھی بھی نہ ہونے دیں کہ اس کا اب اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کا گھر ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہونا چاہیے کیونکہ ماں باپ کا گھر بیٹی کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ محبت بانٹو گے تو محبت ضرور ملے گی، لیکن وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی بلکہ ایک دوسرے کی عزت، گفتگو اور سمجھ بوجھ بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی میرے شوہر اپنی پریشانی میں اتنا الجھے رہتے تھے کہ وہ میری بات ہی نہ سن پاتے، ان کے پاس میری بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کام کا دباؤ، کبھی مالی مشکلات، کبھی روزمرہ کی زندگی کی تھکن، ان سب نے ہم دونوں کو آپس میں بہت دور کر دیا۔
لیکن خاموشی بڑھتی گئی۔ میں اپنے آنسوؤں کو چھپا کر مسکرا دیتی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں پیچھے اپنے گھر والوں کو پریشان کروں۔ امی جب بھی فون کرتی پوچھتی تو میں کہتی جی امی جان میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ میری آواز میں چھپا درد صرف میرا اللہ جانتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے نفرت نہیں کرتی تھی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میں نے سیکھا کہ ہر رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ احترام، صبر اور گفتگو سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ ہر والدین اپنی اولاد کی رائے کو اہمیت دیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو عزت، محبت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، لڑکی کا گھر وہی گھر ہوتا ہے جہاں اسے دل سے اپنا سمجھا جائے، جہاں اس کی عزت ہو، جہاں اس کی بات کی قدر ہو اور وہ جہاں بغیر کسی خوف کے مسکرا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی، ہر بہو اور ہر بیوی کو ایسا گھر عطا کرے، آمین، جہاں اسے محبت ملے، سکون ملے اور اپنائیت ملے۔ ہر خاندان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو عزت، قدر اور محبت دیں، آمین۔